میں اپنے تمام ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جہالت جو الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ میں آپ نے وہ جہالت نہیں دیکھی. وہ کیا ہے؟ مؤذن ہو یا امام ہو یا مولوی ہو، مسجد کے اندر 2 ہی بجے مائکرو فون چالو کر کے، بھائیوں اور بہنوں سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ اٹھئے، ماں بہنوں سحری بناؤ. ایسا لگتا ہے اس کو بڑی فکر پڑی ہے ٹفن آنے کی بیچارے کی، کہیں سو نہ جائے اور ہم بغیر افطاری کریں. یہ غلط بات ہے، حرام ہے اس طرح مسلمانوں کو تنگ کرنا. تمہارے پڑوس میں بیمار بھی ہیں، بیچارے مریض بھی ہیں، ضرورت مند. آج الحمدللہ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس گھڑی ہے، سب کے پاس موجود ہے. پہلے زمانے میں لالٹینیں لے کر کے گلی گلی میں جگاتے تھے، وہی کافی تھا. آج کل کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اب سحری کھانے میں ابھی آدھا گھنٹہ اور باقی رہ گیا، جلدی جلدی آپ لوگ، ابھی 1 گھنٹہ ہے اور یہ مولوی آدھا گھنٹہ چلا رہا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے سے. اللہ کے لیے یہ آوازیں بند کرو. دیکھو ہندوستان کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب اذانوں کے اوپر بھی پابندی کی بات ہو رہی ہے. تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا احترام کرو، سب کی نیندوں کا احترام کرو. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام. یہ مولویوں کے اپنے گڑے ہوئے. اے متولیو، اے مساجد کے ذمہ دارو، اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، رسوا نہ کرو. یہ مائکرو فون صرف اذان کے لیے استعمال کرو، صرف اذان کے لیے بس. باقی تمہیں نماز پڑھنی ہو، باقی تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہو، اندر کا مائکرو فون استعمال کر کے اپنا کرو. لیکن یہ کیا ادھم چوکڑی مچائی ہوئی ہے؟ جہاں تم رہتے ہو، خاص طور سے بھارت کے رہنے والے لوگ یا کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ، تمہارے کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کیوں ان کو تنگ کرو، کیوں پریشان کرو؟ یہ حرام ہے. پڑوسی کوئی بھی ہو، اسلام نے اس کا احترام کرنے، اس کے حقوق کو بتلایا، بھلے وہ یہودی کیوں نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے گھر میں اگر بکری کی ٹانگ بھی پک رہی ہے، کھر بھی پک رہے ہیں، اور تمہارا پڑوسی یہودی بھی ہے، اسے بھی وہ دو. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ اور آپ بڑے اسلام کر کے اسلام کو بدنام. یہ اسلام نہیں. بس یہاں جیسے سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے تہجد کی، آپ بھی تہجد کی اذان، جو سنت ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو خرافات اور شیطانیت ہے اس کو لوگوں نے اپنایا ہوا. بہرحال